علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء، علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید جیسی عظیم کتاب عطا فرمائی، اور اس کی تشریح و توضیح کے لیے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ اور سیرت طیبہ ہمارے سامنے رکھی۔ قرآن و حدیث کی تعلیمات ہماری زندگی کو اس انداز میں گزارنے کا طریقہ بتاتی ہیں جو انداز ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے، آخرت میں بھی کامیاب کر دے۔ دنیا میں بھی ہماری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرے، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے دائمی نجات کا ذریعہ بنے۔ دین کیا ہے؟ شریعت کیا ہے؟ شریعت کا مطلب ہوتا ہے راستہ، راستہ، کشادہ شاہراہ، جس کے اوپر چل کر آدمی اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ شریعت دین پر چلنے والے راستے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں، یہ احکام ہدایت ہیں، نصیحت ہیں، فوز ہیں، فلاح ہیں، نجات ہیں، سہولت ہیں، آسانی ہیں، کامیابی ہے۔ اگر قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے احکام پہ عمل کریں تو ہم اپنی زندگی میں ایسی بہت سی چیزوں سے بچ سکتے ہیں کہ جو ہمارے لیے دنیا یا آخرت میں نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا غیبت نہ کرو، تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ اگر ہم غیبت نہیں کرتے تو ہمارا معاشرہ پرسکون ہوتا ہے۔ فرمایا کسی کے اوپر الزام تراشی نہ کرو، کسی پہ بہتان نہ لگاؤ۔ بہتان نہیں لگائیں گے تو بہت سے جو فسادات ہیں وہ کھڑے نہیں ہوں گے۔ فرمایا حلال کماؤ، حرام سے بچو، سود سے بچو، ایک دوسرے کا مال باطل اور ناجائز طریقے سے کھانے سے بچو۔ اگر اس پر عمل کیا جائے تو اب خود غور کر لیں کہ زندگی کتنی پرسکون ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ بیویوں کے شوہروں پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے شوہروں کے بیویوں پر ہیں۔ ہاں، شوہروں کو ایک درجہ ان پر فضیلت حاصل ہے، لہذا میاں بیوی دونوں کے ایک دوسرے پہ حقوق ہیں۔ اگر اسلام کے اس حکم پہ عمل ہو تو آپ یقین کیجئے کہ گھرانے خوشحال ہو جائیں، خوشیوں کا گہوارہ بن جائیں۔ اسی طریقے سے شرم و حیا اور پردے کے حوالے سے جو دین نے احکام بتائے ہیں، اگر ان پر عمل کیا جائے تو بہت سی معاشرتی اور اخلاقی برائیوں سے بچت ہو سکتی ہے۔ مردوں سے فرمایا تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو، عورتوں سے فرمایا تم اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھو۔ عورتوں سے فرمایا کہ تم پردہ کرو، تم اپنے بدن کو ڈھانپ کے رکھو۔ ایک اوڑھنی جو ہے وہ یوں سر سے لی جائے کہ جو بدن کو ڈھانپے، سینے کو ڈھانپے۔ مرد عورت سے فرمایا کہ تنہائی اور خلوت کے اندر اکٹھے نہ ہوں کہ تیسرا شیطان ہوگا۔ عورت سے فرمایا کہ اگر اس نے سفر کرنا ہے تو وہ اپنے ساتھ اپنے محرم یا اپنے شوہر کو رکھے۔ فرمایا کہ کسی عورت کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتی ہے، اس کے لیے حلال نہیں کہ وہ 3 دن کا سفر یعنی 92 کلومیٹر کا سفر بغیر شوہر یا محرم کے کرے۔ اب اگر ان احکام پہ عمل ہو تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ ہماری زندگی کو کتنا تحفظ مل سکتا ہے۔
ہماری عزت و آبرو کو کتنا تحفظ مل سکتا ہے۔ پھر اس کے باوجود چونکہ معاشرے کے اندر بہرحال کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، جن پر واضح و نصیحت اثر انداز نہیں ہوتی، جنہیں سمجھانا کفایت نہیں کرتا، ان کے لیے یہ ہے کہ اگر وہ جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں تو دین اسلام نے سزاؤں کا ایک پورا نظام عطا فرمایا۔ چوری کرے تو یہ سزا دو، اور ایسی عبرتناک سزا دو کہ پوری زندگی دوبارہ چوری کا نام نہیں لے گا، کیونکہ اس کا ہاتھ ہی بتا رہا ہوگا کہ یہ چور ہے، اس نے چوری کی تھی۔ لوگ اس سے بچیں گے اور وہ خود محتاط رہے گا۔ اگر کوئی فساد فی الارض کا مرتکب ہوتا ہے، اگر کوئی کسی بڑے جرم کا مرتکب ہوتا ہے تو شریعت نے جرم کے اعتبار سے اس کی سزا مقرر کی۔ کہیں قصاص کا حکم ہے، خواہ وہ جان کے بدلے جان ہو، یا عضو کے بدلے عضو ہو، یا وہ حرابہ اور فساد فی الارض کی صورت ہو، یا وہ بدکاری اور چوری کی صورت ہو، یا وہ بہتان اور الزام تراشی کی صورت ہو، یا وہ شراب نوشی ہو۔ شریعت نے ان کی وہ سزائیں مقرر کی ہیں کہ اگر ان پر عمل درآمد ہو جائے تو آپ یقین کیجئے یہ بگڑے تگڑے سارے سدھر جائیں۔ یہ اس لیے نہیں سدھرتے کہ جب جرم کے باوجود ان کو پتہ ہے کہ چھوٹ ہی جانا ہے، جب جرم کے باوجود پتہ ہے کہ اب تو ہمیں بٹھا کے کھانا ہی کھلانا ہے، اب تو ہماری موج مستی ہوگی، اب تو ہم نے انجوائمنٹ ہی کرنا ہے، تو کون جرم سے رکتا ہے؟ تو آپ یقین کیجئے جو فلاح ہے وہ دین میں ہے، وہ اسلام میں ہے، وہ خدا کے احکام میں ہے، وہ اللہ کے فرمان میں ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ اس سے ہٹ کر دنیا جہان کے جتنے مرضی اصول، قاعدے، قانون اور بہت سے وہ چیزیں لے آئیں، فلاح نہیں مل سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا خالق کائنات ہے، اور خدا فرماتا ہے الا یعلم من خلق وہو اللطیف الخبیر، کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا اور وہی باریک بین خبردار ہے۔ خدا نے پیدا کیا، اسے پتہ ہے، اسے علم ہے کہ اس کی مخلوق میں کس میں کیا کمی ہے، کوتاہی ہے، خامی ہے، برائی ہے، عیب ہے، نقص ہے، اور انہوں نے سدھرنا کیسے ہے۔ تو اس خالق کائنات اور عالم الغیب والشہادہ نے اپنے علم سے جو احکام قرآن اور اپنے نبی کے ذریعے عطا فرمائے ہیں وہ ابدی ہیں، وہ دائمی ہیں، وہ حقیقی نجات اور فلاح والے ہیں۔ اس ساری گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو رنگ برنگی بولیاں شروع ہو جاتی ہیں، رنگ برنگی زبانیں کھل جاتی ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اللہ کے دین کے اوپر کلام کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور بعض تو مسلمانوں والے نام رکھ کر اور مسلمان کہلاتے ہوئے یہ بات کرتے ہیں۔ لیکن افسوس کہ ان کو اتنا نہیں پتہ کہ خدا نے تو فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ خدا نے دین کو کامل بنایا، اور اس کامل دین کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ صرف کلمہ پڑھنے کی حد تک اسلام میں داخل نہ ہو، صرف اپنا نام مسلمانوں والا رکھنے کی حد تک اسلام میں داخل نہ ہو۔ یا شادی ہو تو نکاح اسلامی طریقے سے ہوگا، مر گیا تو جنازہ اسلامی طریقے سے پڑھایا جائے گا، صرف اتنے مسلمان نہ ہو، یہ بھی ہونا، یہ بھی لازم۔ لیکن فرمایا کافاتن، پورے کے پورے، سر سے پاؤں تک، مہد سے لحد تک، پیدائش سے موت تک، زندگی کے جملہ شعبوں میں اور جملہ امور کے اندر شریعت کی، اسلام کی، دین کی پیروی کرنی ہے، خدا کی اطاعت کرنی ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ نجات اسی میں ہے، فلاح اسی میں ہے، اس سے ہٹ کر کوئی راستہ نجات اور فلاح کا
نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ شاہ زیب بھائی نے سوال کیا ہے، پوچھ رہے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کا قرآنی ثبوت عطا فرما دیں۔ غیر اللہ سے مدد مانگنے کا اتنا مطلق ثبوت اگر مانگا جائے گا تو وہ تو خیر دن رات 24 گھنٹے جو ہے نا وہ ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہی ہیں۔ اولاد اپنے ماں باپ سے مدد مانگتی ہے، دوست اپنے دوست سے مدد مانگتا ہے، تو دوست بھی غیر اللہ ہی ہوتا ہے، ماں باپ بھی غیر اللہ ہی ہوتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے قرآن ہی نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنا خود قرآن سے ثابت ہے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے مدد مانگی تھی، اپنے جو صحابہ تھے ان سے فرمایا تھا کہ من انصاری الی اللہ، کون ہے جو اللہ کی طرف ہو کر میرا مددگار بنے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مدد طلب فرمائی، اور خود بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد کرنے کا فرمایا، یعنی اپنے دین کی مدد کرنے کا فرمایا۔ اسی طرح خود قرآن و حدیث کے اندر اور دلائل دیکھیں گے تو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزات ہیں کہ آپ اندھوں کو بینا کرتے تھے، کوڑیوں کو شفا یاب کرتے تھے، تو یہ سب کیا تھا؟ یہ مدد کرنے کی صورتیں تھیں۔ اندھے آتے تھے، آ کے مدد مانگتے تھے کہ اے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام ہماری آنکھیں ٹھیک کر دیں۔ کوڑی آپ کی بارگاہ میں آتے تھے، اے اللہ کے نبی ہماری مدد کرے، ہماری مشکل اور یہ مرض دور کر دیں۔ مردے آپ نے زندہ کر دیے لوگوں کی درخواست کے اوپر، بیماروں کو آپ نے شفا یاب کر دیا۔ صحابہ کرام نبی پاک علیہ السلام کے پاس آتے تھے، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی، آپ ذرا بارش کے لیے کچھ دعا کر دیجیے، تو نبی پاک علیہ السلام سے مدد مانگتے تھے۔ اسی طرح کتنے صحابہ کرام کہ جنہوں نے بہت سے مواقع پہ پانی ختم ہو گیا صلح حدیبیہ میں تو مدد مانگنے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں آ گئے۔ کئی مواقع پہ کھانا کم پڑ گیا تو کھانے میں اضافے کے لیے اور کھانے کے حصول کے لیے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں آشوب کی بیماری تھی، سرکار کی بارگاہ میں آئے اور نبی پاک علیہ السلام سے شفا پائی۔ اور اس کے علاوہ واقعات اگر آپ دیکھیں گے، اور بہت سارے واقعات ہمیں معلوم ہی ہے، پڑھتے ہیں سنتے ہیں، تو یہ سارے غیر اللہ سے مدد مانگنے کے اور غیر اللہ کی مدد کرنے ہی کے واقعات ہیں۔ میدان بدر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے اور فرشتوں نے مدد کی، فرشتے نازل ہوئے اور فرشتوں نے مدد کی۔ فرشتے نازل ہوئے قرآن پاک میں اور فرشتوں نے مدد کی، یہ بھی قرآن پاک میں، لیکن اس مدد کو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، کہ تمہاری مدد بدر کے اندر اللہ نے کی۔ حالانکہ اترے فرشتے تھے، مدد فرشتوں نے کی تھی، لیکن خدا نے فرمایا کہ اللہ نے تمہاری مدد کی۔ تو بات یہ ہے کہ فرشتوں نے اپنی طرف سے تو کی نہیں تھی، فرشتوں کی اپنی تو طاقت نہیں ہے، خدا نے طاقت دی، خدا نے مدد کرنے کی استطاعت دی اور انہوں نے اس کے مطابق مدد کی، تو وہ خدا ہی کی مدد ہے۔ ایسے ہی جو بھی کسی کی مدد کرتا ہے، جو بھی کسی کی مدد کرتا ہے، تو چونکہ اس مدد کی طاقت دینے والا خدا ہے، اس مدد کی طاقت عطا کرنے والا خدا ہے، تو وہ خدا ہی کی مدد ہوتی ہے۔ تو لہذا فرشتے مدد کریں یا نبی مدد کریں یا ولی مدد کریں یا انسان ہی ایک دوسرے کی مدد کریں، ان سب کے پیچھے اصل خدا ہی کی مدد ہوتی ہے۔ فجر کی قضا نماز اگر ہو گئی ہے تو اسے ظہر سے پہلے پڑھنا ضروری ہے یا ظہر کے بعد پڑھیں؟ فجر کی نماز اگر قضا ہو گئی، یعنی کہ فرض چھوٹ گئے، تو اس کی قضا کب کرنی ہے؟ تو دیکھیں یہ تو بہت بہتر ہے کہ ظہر کی نماز سے پہلے قضا کر لیں، کیونکہ قضا کا حکم تو یہی ہے کہ جو بھی نماز قضا ہو تو جتنی جلدی ہو سکے اس قضا کو پڑھ لیا جائے اور فرض سے بری و ذمہ ہو جائے، ٹھیک۔ لیکن اس میں ایک مسئلے کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، وہ ہوتا ہے صاحب ترتیب کا مسئلہ۔ صاحب ترتیب وہ ہوتا ہے کہ جس کی 5 یا اس سے کم نمازیں ہی پوری زندگی میں قضا ہوئی، 5 یا اس سے کم نمازیں قضا ہوئی ہیں، ایسے شخص کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس سے کوئی نماز قضا ہو جائے تو وہ اگلی نماز پڑھنے سے پہلے یہ پڑھ لے، سوائے ایک تو استثنائی صورتوں کے۔
تو جیسے فجر قضا ہوئی اور یہ بندہ صاحب ترتیب ہے کہ زندگی میں اس کی کوئی نماز چھوٹی نہیں، یا چھوٹی تھی تو اس نے پڑھ لی تھی، یا چھوٹی ہیں لیکن وہ 5 سے زیادہ نہیں ہے، 5 سے کم ہے، تو اب ایسی صورت میں حکم یہ ہے کہ فجر چھوٹی تو پھر یہ ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے یہ فجر پڑھے اور اس کے بعد ظہر پڑھے، خواہ اس کی وجہ سے اس کی ظہر کی جماعت ہی جاتی رہے، لیکن یہ پہلے فجر ہی پڑھے گا اور اس کے بعد ظہر پڑھے گا۔ اور اگر صاحب ترتیب نہیں ہے 6 یا اس سے زیادہ نمازیں اس کی قضا ہو چکی ہیں زندگی میں، تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ ظہر سے پہلے فجر پڑھے، اگلی نماز سے پہلے پچھلی نماز پڑھے، پھر یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی اس قضا سے فارغ ہو جائے، اس کو پڑھ کے فارغ ہو جائے۔ احمد بھائی کا سوال ہے، پوچھ رہے ہیں کہ تشہد کا کچھ حصہ ریپیٹ کر لے، 2 بار پڑھ لے تو کیا اس سے سجدہ صاحب لازم آئے گا؟ تشہد کا کچھ حصہ ریپیٹ کر لے تو کچھ حصہ ریپیٹ کرنے سے تو سجدہ صاحب لازم نہیں ہوگا، بلکہ تشہد اگر پورا کر کے، یعنی کہ پورا تشہد پڑھ لیا عبدہ و رسولہ تک، اب اگر دوبارہ پڑھتا ہے تو اب دوبارہ پڑھنے کی صورت میں ویسے ہی اس کے اوپر کوئی سجدہ صاحب وغیرہ نہیں آتا۔ وجہ یہ ہے کہ جب ایک مرتبہ تشہد پڑھ لیا، اب اس کے بعد جو قاعدہ اخیرہ کے اندر جو اس مقام کا محل ہے وہ کیا ہے؟ وہ درود کا ہے، وہ دعا کا ہے۔ تو اب اگر یہ ریپیٹ کرتا ہے اس کے بعد تو اس ریپیٹیشن کے اندر کوئی حرج نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ طریقہ بہرحال جیسا ہے اس کے مطابق بھی پڑھنا چاہیے۔ پگڑی پر مکان لینا کیسے؟ پگڑی پر مکان لینا یہ درست نہیں ہے اور اس سے لازمی طور پہ بچنا ہی چاہیے۔ اس کے جو شرعی مسائل ہیں وہ بڑے پیچیدہ ہوتے ہیں، وراثت کے اندر بھی مسئلہ بنتا ہے، زکوٰۃ کے اندر بھی مسئلہ بنتا ہے، اور خود یہ عقد شرعی بھی بذات خود جو ہے وہ کئی مفاسد کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، تو لہذا پگڑی کے اوپر نہ کوئی چیز بیچی جائے اور نہ کوئی چیز لی جائے۔ وضو میں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا کیا ضروری ہے؟ وضو میں پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا سنت ہے۔ وضو کے اندر یا فرض ہوتے ہیں یا سنتیں ہوتی ہیں، واجب وضو کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، تو لہٰذا ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال کرنا، پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا اور داڑھی کا خلال کرنا یہ وضو کے اندر سنت ہے، تو لہذا اس کو لازم و ضروری نہیں کہہ سکتے۔ بلال بھائی پوچھ رہے ہیں کہ صلو علیہ وآلہ وسلم کیا یہ مکمل درود ہے؟ صلو علیہ وآلہ وسلم یہ بیسیکلی صیغہ بن نہیں رہا، کیونکہ اگر صلو ہے تو پھر بنے گا صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما، پھر یہ بنے گا، صلو جمع کا صیغہ ہے تو سلموا بنے گا، اور اگر صلاح یعنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ ٹھیک ہے، یہ پورا درود پاک ہے، اس میں درود بھی ہے، اس میں سلام بھی ہے، تو صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکمل درود ہے۔ ساجد اقبال بھائی پوچھ رہے ہیں کہ قضا نمازوں کے اوقات کار کیا ہیں؟ قضا نمازوں کے اوقات کیا ہیں؟ تو قضا نمازوں کے اپنے تو بذات خود کوئی اوقات نہیں ہوتے، صرف یہ ہوتا ہے کہ جو ممنوع مکروہ اوقات ہیں، طلوع آفتاب کے بعد کے 20 منٹ، غروب آفتاب سے پہلے کے 20 منٹ، اور دہوہ کبریٰ سے لے کر نصف النہار حقیقی کا جو درمیان کا وقت بنتا ہے دوپہر کا، جسے ہمارے عرف میں عام طور پہ زوال کا وقت کہتے ہیں، تو یہ اوقات جو ہے نا یہ وہ ہیں کہ جن کے اندر قضا نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اس کے علاوہ جو باقی اوقات ہے اس کے اندر قضا پڑھ سکتے ہیں، کوئی مخصوص ایسی صورت بن جائے کہ جس میں خارج کی وجہ سے کوئی ممانعت آئے تو یہ ایک اور چیز ہے، کہ جیسے جمعے کے خطبے کے لیے امام کھڑا ہو گیا تو اب اس وقت ہر طرح کی نماز منع ہو جاتی ہے، پھر کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی، اب اس وقت کوئی قضا پڑھے گا تو یہ اس کے لیے منع ہوگا، اس وقت قضا نہیں پڑھ سکتے۔ ایک بھائی ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب آپ کی پسندیدہ تفسیر کون سی؟ پرسنلی اگر کہوں تو مجھے صراط الجنان ہی سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہ اس وجہ سے نہیں کہ وہ میں نے ہی لکھی ہے، تو اس سے قطع نظر اس وجہ سے کہ جو تفسیر کے اندر سب سے بنیادی مقصد ہے، نزول قرآن کا مقصد ہے، وہ ہے ہدایت، نصیحت، موعظت، ذکرہ، تذکیر، یعنی کہ نصیحت کرنا، یاد دہانی کرانا، رہنمائی کرنا، ہدایت دینا، تعلیم دینا، زندگی گزارنے کا طریقہ بتانا،
یہ قرآن مجید کی نزول کے بنیادی مقاصد ہیں۔ قرآن پاک کو لذکرا کہا فرمایا گیا، تذکرۃً فرمایا گیا، اور اسے جو ہے وہ موعظۃً فرمایا گیا، اسے شفاءً فرمایا گیا، اسے ہدن فرمایا گیا۔ یہ قرآن کے اوصاف ہیں۔ اور صراط الجنان کے اندر الحمدللہ التزام اسی بات کا تھا کہ اس اصل مقصود کو سب سے زیادہ مقدم رکھ کے زیادہ وضاحت اور زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے، تو اس اپنی خوبی کی وجہ سے صراط الجنان ہی مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ اور اس کے علاوہ عربی تفسیروں کے اندر تو بہرحال بہت ساری تفسیریں ہیں، لیکن پرسنلی اگر میں عرض کروں تو تفسیر قرطبی یہ مجھے زیادہ پسند ہے۔ ان کا اسلوب بہت اچھا ہے اور بڑی توضیح کے ساتھ اور بڑے دلائل کے انداز میں، اور تقسیم بندی ان کی بڑی اچھی ہے۔ تو فقہی احکام کے اوپر بڑا مفصل کلام ہے، احادیث طیبہ کی روشنی کے اندر بہت اچھا کلام کرتے ہیں، تو اس اعتبار سے وہ بہت پسند ہے۔ اسی سے متعلق ایک سوال اسماعیل بھائی نے پوچھنی کہ کیا تفسیر کو بغیر وضو چھو سکتے ہیں؟ دیکھیں، تفسیر کی کتابیں نا دو طرح کی ہوتی ہیں۔ ایک تو وہ ہے کہ جسے اصل تفسیر کی کتاب کہا جائے، جیسے صراط الجنان، یا جیسے تفسیر الحسنات، یا تفسیر نعیمی، یا میں نے تفسیر قرطبی کا نام لیا، تو اس جلد کو اگر ہم پکڑیں تو کہا جائے گا کہ تفسیر کی کتاب کو چھوا۔ ایک ہی ہوتا ہے کہ اصل قرآن ہوتا ہے اور حاشیہ اس کے ضمن میں لکھا جاتا ہے، جیسے خزائن العرفان، نور العرفان، یہ جو مختصر حواشی ہیں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ کے، یا صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو یہ جو حواشی ہیں اس کو جب ہم پکڑتے ہیں تو اگرچہ یہ تفسیر کو ہی ہم اٹھاتے ہیں، لیکن اس کو یہ کہا جاتا ہے قرآن مجید۔ تو قرآن اس کو کہا جا رہا ہے اور ضمن کے اندر چھوٹے چھوٹے حواشی ہیں، تو اسے تو چھونے کا حکم بعینہ قرآن پاک کو چھونے کا ہے، اور قرآن پاک کو بے وضو چھونا ناجائز ہے، گناہ ہے۔ دوسرا ہے کہ تفسیر کہا جائے، جیسے صراط الجنان کی میں نے بات کی۔ اب اسے اگر چھوا تو بے وضو تفسیر کی کتاب کو چھونا مکروہ ہے، یعنی بہتر یہ ہے، پسندیدہ یہ ہے کہ وضو کر کے چھوا جائے۔ یہ ہے جب تفسیر کی کتاب کو چھوا۔ تفسیر کے اندر بھی آیت قرآنی ہی کو چھوا یا اس کے ترجمے کو چھوا تو یہ تو قرآن اور قرآن ہی کے چھونے کا حکم ہو جائے گا، لیکن اگر آیت پہ اور اس کے ترجمے پر جو ہے وہ انگلی یا ہاتھ نہیں ہے، ویسے تفسیر پہ ہاتھ ہے، تو اس کے بارے میں بھی علماء کرام نے یہی لکھا ہے کہ بے وضو تفسیر کی کتاب کو چھونا مکروہ ہے۔ جاوید بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کسی چیز کو رکھ کر اس کے بدلے کسی کو قرض دینا کیسا ہے؟ کوئی شے اپنے پاس رکھ کر کسی دوسرے کو قرض دینا یہ ویسے تو جائز ہے۔ آئی ڈی کارڈ رکھنا تو محض ایک گارنٹی اور ضمانت ہی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ویسے کوئی مالی شے رکھ کر جو قرض دیا جاتا ہے اسے عربی کے اندر رہن رکھنا کہتے ہیں، اور اردو زبان میں گروی رکھنا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی نے دوسرے کو قرض دیا اور گروی کے طور پہ اپنے پاس اس کا سونا رکھ لیا، یا اس کا موٹر سائیکل رکھ لیا، یا اس کا مکان جو ہے وہ اپنے قبضے میں لے لیا، تو اسے گروی رکھنا، اسے جو ہے وہ رہن رکھنا کیا کہا جاتا ہے۔ تو اب یہ تو جائز ہے، قرآن پاک کے اندر بھی اس کی اجازت موجود ہے۔ فریحان مقبوضہ، تو رہن ہوگا، یعنی قرض دینے کی صورت میں رہن ہوگا جس پر قبضہ کیا جا چکا ہو۔ تو یہ رہن کا تذکرہ یہاں پر بھی ہے، احادیث کے اندر بھی ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی رہن رکھ کر قرض لیا تھا۔ ایک یہودی سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی جو زرہ مبارک تھی، جو جنگی لباس ہوتا ہے، زرہ مبارک رکھی تھی رہن کے طور پہ، اور اس سے قرض لیا تھا۔ اور اس کے علاوہ بھی احادیث طیبہ موجود ہیں۔ تو رہن کا بہرحال جو وجود ہے، جو ثبوت ہے، وہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اچھا، اب یہاں جو مسئلہ ہوتا ہے وہ قابل توجہ ہے، جس کا اصل جہاں پر پرابلم ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مقرض ہوتا ہے، یعنی کہ قرض دہندہ، قرض دینے والا، یہ قرض دینے والا اس رہن والی گروی والی شے سے نفع نہیں اٹھا سکتا۔ جیسے اگر اس نے سونا اپنے پاس بطور گروی رکھا ہوا ضمانت کے طور پہ، تو اس سونے کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اچھا، اپنے پاس موٹر سائیکل اس نے قرض رکھی ہوئی ہے، تو یہ اس موٹر سائیکل پہ سواری نہیں کر سکتا۔ اس نے مکان اپنے پاس گروی رکھا ہوا ہے، تو یہ اس مکان میں رہائش نہیں کر سکتا۔
کیونکہ یہ ہوگا نفع اٹھانا، اور یہ نفع اٹھانا ہوگا قرض دینے کی وجہ سے، اور قرض پر کوئی نفع اٹھانا یہ سود ہوتا ہے۔ سود اسی کو کہتے ہیں کہ قرض پر کوئی نفع اٹھایا جائے، مشروط نفع، تو یہ نفع جو ہے یہ حرام ہوگا، یہ سود ہو جائے گا۔ تو لہذا گروی رکھنا، رہن رکھنا یہ جائز ہے، لیکن قرض دینے والے کا اس رہن سے، اس گروی سے نفع اٹھانا یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ اصل مغل بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ نماز میں نوافل چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا نوافل چھوڑنا گناہ نہیں؟ نماز میں نوافل چھوڑ دینے سے مراد جیسے یہ ہے کہ ظہر کے آخری 2 نفل ہوتے ہیں، اور مغرب کے آخر میں 2 نفل ہیں، عشاء کے اندر بھی جو ہے اس طرح نفل ہیں، تو یہ نوافل اگر چھوڑ دیے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، ایک ثواب ہے، یہ فضیلت ہے، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے بھی ان کا پڑھنا کئی نوافل کا ثابت ہے، اور یہ نوافل خدا کے قرب کا ذریعہ ہیں، اور نوافل پڑھتے پڑھتے بندہ اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں وہ خدا کا پیارا بن جاتا ہے، جیسے حدیث پاک میں فرمایا گیا۔ تو یہ ولایت کا راستہ ہے، یہ خدا کے قرب کا راستہ ہے، تو لہذا چھوڑنی نہیں چاہیے، لیکن اگر کوئی چھوڑ دیتا ہے تو بہرحال کسی بھی قسم کا اس پہ کوئی گناہ وغیرہ نہیں ہے۔ جاوید خان بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہاف آستین والی شرٹ میں نماز ہو جاتی ہے؟ ہاف آستین والی شرٹ میں نماز پڑھنا اگر تو ایسی ہے، اگر تو وہ آدمی ایسا ہے کہ اس طرح وہ معززین کے سامنے کے جانے میں اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے، جیسے بعض علاقوں کی وجہ سے یا بعض افراد کی اپنی شخصیت کی وجہ سے ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوتا، تو ان کے لیے تو کراہت نہیں ہے، لیکن عمومی طور پہ جو ہے وہ بہرحال ایسا نہیں ہوتا، تو ہاف آستین پہن کر اگر نماز پڑھیں گے تو یہ مکروہ تنزیہی ہوگی۔ اگر شوہر سے خلا لی تھی عورت نے اور 1 سال گزر گیا لیکن عدت نہیں کی تھی، اب دوبارہ نکاح کرنے سے پہلے کیا عدت کرنی پڑے گی؟ شوہر سے خلا لی تھی اور وہ خلا شرعی اعتبار سے جس کو ویلڈ تھی، شرعی اعتبار سے وہ ویلڈ تھی کہ شرعی تقاضے اس کے پورے تھے، اور واقعی اس سے طلاق ہو گئی، اب اس کے بعد اگر سال گزر گیا تو عدت کوئی نئے سرے سے کوئی جدا گانا کوئی چیز نہیں ہوتی کہ جس کو گزارنا ہوتا ہے، بلکہ طلاق کے بعد ایک ڈیوریشن ہوتا ہے جس کو پورا کرنا ہوتا ہے، اس کا مختلف جو ہے نا وہ خواتین کے اعتبار سے مختلف حکم ہوتا ہے۔ اگر کسی کو جو نارمل صورت ہے وہ میں بتا دیتا ہوں کہ جس کو ایام ماہواری آتے ہیں، ماہانہ ماہواری آتی ہے جیسے، تو اس کے لیے 3 مرتبہ ایام ماہواری کا آ کر ختم ہو جانا یہ عدت کی تکمیل ہے، عدت پوری ہوگی۔ اب اگر اتنا پیریڈ گزر چکا تو اب نئے سرے سے اس کو عدت گزارنے کی حاجت نہیں ہے، اسی کا نام عدت ہے۔ ہاں یہ ہے کہ عدت کے احکام پہ اگر اس نے عمل نہیں کیا تھا تو وہ گناہ ہوگا، وہ اپنی جگہ، لیکن وہ جو آگے نکاح کرنے کے لیے عدت کے جو احکام ہیں وہ بہرحال پورے ہو چکے، آگے نکاح کر سکتی ہیں، لیکن اس میں وہی عرض کروں گا کہ خلا وہی ہو جو شرعی معتبر ہو، پنچایت نے مل کے کر دیا یا کسی ادارے سے جا کے خلا لے لیا تو یہ خلا شرعاً معتبر نہیں ہوتا۔ خلا وہ ہوتا ہے جس میں عورت ڈیمانڈ کرتی ہے اور شوہر اسے ایکسیپٹ کرتا ہے کہ ہاں میں اس عوض پر جو ہے وہ خلا دیتا ہوں، مثال کے طور پہ یہ مہر معاف کر دے یا مجھے اتنے پیسے دے، تو وہ خلا شرعی اعتبار سے ویلڈ اور صحیح خلا ہو۔ کاشف بھائی ہیں پوچھ رہے ہیں کہ اس پرفتن دور میں جب بچوں کو اتنے خطرات لاحق ہیں تو بچوں کی تربیت کس طرح کی جائے؟ تربیت کے حوالے سے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ تربیت خود بخود نہیں ہوتی، تربیت کے لیے کلام کرنا پڑتا ہے، تربیت کے لیے بولنا پڑتا ہے، تربیت کے لیے نگرانی کرنی پڑتی ہے، تربیت کے لیے ٹائم دینا پڑتا ہے۔ لہٰذا اولاد کی تربیت کرنی ہے تو اولاد کو وقت دیں، اولاد پہ توجہ دیں، ان کے کردار پہ توجہ دیں، انہیں باہر جانے کا سمجھائیں، کس سے ملنا ہے، کس سے نہیں ملنا، اور کس طرح جو ہے وہ کس طرح کی کوئی چیز ہو تو اس سے ایوائڈ کرنا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ بچے کو کہا جاتا ہے کہ بیٹا تم نے باہر کسی سے چیز نہیں کھانی، تم نے جو ہے نا وہ تمہیں اگر کوئی چیز آفر کرے تو تم نے اس سے نہیں لینی، تمہیں یہ کہے کہ بیٹا میں تمہیں چیز دلاتا ہوں تو تم نے اس کے ساتھ ہرگز نہیں جانا، خواہ وہ تمہارا پڑوسی ہو یا وہ تمہارا کوئی کزن ہو، تم نے اس کے ساتھ نہیں جانا۔ تو یہ جتنی چیزیں ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں بچوں کو طریقے سے حدود کے اندر رہتے ہوئے سمجھانی ہوتی ہے۔ چونکہ ہم بچوں کو سمجھاتے نہیں، اس لیے بچوں کو خود بخود کیسے پتہ چلے گا کہ اب یہاں پر اس نے کیا کرنا ہے؟
بچے کو نہیں پتہ چلتا، نہیں پتہ چلتا تو لہذا پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ تو لہذا بچوں پہ توجہ دیں، وقت دیں، سمجھائیں۔ کچھ چیزیں ڈیفائن کرنے والی ہوتی ہیں، کچھ کو دوسرے الفاظ میں جو ہے معانی الفاظ کے اندر ملفوف کر کے بیان کیا جاتا ہے، لیکن بچوں کو سمجھانا ہوگا۔ محمد اظہر بھائی نے کئی بار یہ سوال کر چکے ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ سب کی موت کا وقت پہلے سے لکھا ہوا ہے؟ سب کی موت کا وقت بھی پہلے سے لکھا ہوا ہے، اور سب کا سب کچھ پہلے لکھا ہوا ہے۔ جو بھی ہے ہر شے لکھی ہوئی ہے۔ تقدیر جو ہے، جو لوح محفوظ ہے، اس میں تو ہر شے لکھی ہوئی نا۔ قرآن پاک میں فرمایا کل صغیر و کبیر مستطر، ہر چھوٹی اور بڑی شے لکھی ہوئی ہے۔ یا فرمایا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، اور کوئی تر اور خشک یعنی کہ کوئی معمولی سے معمولی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ جو ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی نہیں ہے۔ وہ روشن کتاب کون سی ہے؟ لوح محفوظ۔ تو لہذا موت بھی لکھی ہے، پیدائش بھی لکھی ہے، شادی بھی لکھی ہے، طلاق بھی لکھی ہے، یعنی جو ہونے والا ہے وہ سب لکھا ہوا ہے۔ لیکن آگے بندے کو اختیاری معاملات کے اندر اختیار ہے، تو لہذا وہ اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ شاہزید بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ آج کل بہت سارے لوگ بالخصوص نوجوان یہ کہتے ہیں کہ فلاں عالم صحیح ہے، فلاں صحیح نہیں ہے، جو ان کو پسند آتا ہے اسے وہ صحیح کہتے ہیں، ان کو پسند نہیں آتا تو اسے کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے۔ تو کیا معیار ہے عالم کے درست ہونے کا؟ دیکھیں، عالم کے درست ہونے کا جو معیار ہے وہ مختلف جگہوں کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں، یعنی مختلف مقاصد کے اعتبار سے مختلف ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ عالم صحیح العقیدہ ہو، اس کا عقیدہ صحابہ کرام اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق ہو۔ تو پہلے نمبر پہ اس کا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا ہو، تعظیم کرنے والا ہو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جملہ صحابہ سے دل و جان سے محبت کرنے والا ہو اور آپ کی تعظیم کرنے والا ہو، اور اسی طرح اہل بیت کے ساتھ دل و جان سے محبت کرنے والا ہو، اولیاء کرام کو ماننے والا ہو، ائمہ مجتہدین کو ماننے والا ہو، اور اسی طرح جو بزرگان دین ہیں ان کو بھی ماننے والا ہو۔ تو یہ جو بندہ ہوگا، یہ پہلی شرط ہے عالم کے قابل قبول ہونے کے لیے۔ ایسا عالم مقبول ہے۔ ان میں سے کوئی ایک شے بھی ادھر ادھر ہو تو آپ اس کو سائڈ میں کر دیں، اور خود اس سے سائڈ میں ہو جائے۔ کوئی لڑنا جھگڑنا، کوئی لڑنا پھنسنے کی تو ضرورت ہے نہیں، بس آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، آپ اپنے کام کریں۔ تو لہذا پہلی شرط یہ۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ وہ عالم حقیقتاً عالم ہو، یعنی اسے علم ہو اور علم کے اندر محتاط ہو۔ علم نہیں ہے ویسے عالم مشہور ہے، یا عالم ہے لیکن محتاط فی الدین نہیں ہے کہ دین کے معاملات کے اندر بے پرواہ سا آدمی ہے، تو لہذا اس کی صحبت سے بھی دور رہنا چاہیے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ وہ باعمل بھی ہو۔ بے عمل ہوگا تو اس کی صحبت نقصان دے گی، اس کے پاس بیٹھ کے عمل کی دولت نہیں ملے گی، بے عملی کی نحوست ملے گی۔ تو یہ بنیادی سی شرطیں۔ اچھا، اب اس کے علاوہ مزید کچھ چیزیں ہیں، ان کا آدمی تھوڑا سا پاس لحاظ کرے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ کسی کے ذریعے ہم نے اپنے عقیدے کی اصلاح کرنی ہے تو عقیدے کی حد تک اس سے تعلق ہو، اس سے آگے نہ ہم اس سے بات کریں، نہ پوچھیں، اور نہ معاملات کے اندر انوالومنٹ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ کسی کے پاس بیٹھ کے آپ واقعتاً اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں، تو یہ اسی کے پاس بیٹھیں کہ جو پہلے خود بدلا ہوا ہو، جس کا اپنا عمل اچھا ہو، جس کے پاس بیٹھنے سے آخرت کی محبت پیدا ہو، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہو، عمل کا جذبہ پیدا ہو، نماز کا شوق پیدا ہو، تلاوت کی طرف توجہ ہو، ذکر الہی کی توفیق ملنا شروع ہو جائے، تو ایسا عالم ربانی جو ہے اس کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ باقی یہ جو آج کل ہمارے ہاں ایک نیا ٹرینڈ چل گیا نا کہ ذوق کے اوپر ہم عالم کی تعیین کرتے ہیں۔ ہمارا ذوق اگر شدید ہے تو ہمیں وہی عالم پسند ہے کہ جس کے ہر وقت جذبات کے اندر بھڑکتا رہے، اور جو آپ کو جذبات والا عالم نہ ملے تو ہمیں وہ پسند ہی نہ ہو، یا اگر ہم بہت ٹھنڈے مزاج کے ہیں تو ہمیں جذبات والا ناپسند ہو جائے۔ یہ طرز غلط ہے۔ شریعت دین کی خدمت کے لیے بہت سے اسلوب، بہت سے انداز کی ضرورت ہوتی ہے۔ زجر بھی جو ہے وہ دین کی تعلیم کا حصہ ہے، شفقت بھی دین کی تعلیم کا حصہ ہے، نرمی بھی دین کی تعلیم کا حصہ ہے، موقع مال کی مناسبت سے سختی بھی دین کی تعلیم کا حصہ ہے، غیرت ایمانی، جوش ایمانی، ولولہ ایمانی، یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ تو لہٰذا جو اپنی حدود میں رہ کے ان پہ عمل کر رہا ہے وہ سارے اچھے ہیں۔
جبکہ وہ عقیدہ اس کا درست ہو. تو یہ اسی طرح اچھا، تو یہ ایک ذوق کے اوپر تعین کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ پارٹی بازی کے اوپر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جناب اگر ہمارا تعلق کسی خاص سے ہے تو لہذا اب اس کے مد مقابل ہر بندے سے ہم تعصب والا رویہ اختیار کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا عصبیۃ فی الاسلام، اسلام کے اندر تعصب نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ میں فلاں اپنی اس تعلق کی وجہ سے میں اس کا ساتھ دوں گا خواہ وہ حق پہ ہو یا باطل پہ ہو. اب یہ تعصب زبان کا ہو، یہ تعصب صوبے کا ہو، یہ تعصب قوم کا ہو، یہ تعصب رنگ کا ہو، یہ تعصب قومیت نسل کا ہو، برادری کا ہو یا کوئی اور ہو، تعصب جو ہے وہ جائز نہیں ہے کہ آدمی تعصب کی وجہ سے کسی کا ساتھ دے خواہ وہ حق پہ ہو یا باطل پہ ہو. یہ نہیں، حق کا ساتھ دینا ہے. اور حق کیا ہے؟ حق قرآن ہے، حدیث ہے، دین ہے، اسلام ہے، شریعت ہے. یہ حق ہیں، ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے. ایک سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ سفارش کے ذریعے جاب حاصل کرنا کیسا ہے؟ سفارش اگر درست ہے اور جو جاب کا مستحق ہے، نوکری کا مستحق ہے، اسی نے سفارش کے ذریعے جاب حاصل کیا تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. کہ اچھی سفارش جو ہے وہ تو اچھی بات ہے، اور اس میں اگر حسن نیت ہے اور کسی کی مدد ہے تو یہ جائز ہی ہے. غلط سفارش جو ہے وہ غلط ہے کہ کوئی زیادہ مستحق ہے، اس زیادہ مستحق کے مقابلے میں کم مستحق کی سفارش کر کے اسے نوکری دلوا دی جائے، یہ غلط ہے. جیسے سرکاری اداروں کے اندر ہوتا ہے کہ زیادہ مستحق موجود ہے لیکن کسی کی چونکہ سفارش آ گئی ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، مشیر کی، تو لہذا اس کو نوکری دے دی. یہ غلط ہے، ایسی سفارش کرنا جائز نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ ایک بندہ کہیں جاتا ہے، نوکری مل نہیں رہی، اب کسی دوست نے، مالک کے دوست نے بول دیا یار دے دو یار اس کو نوکری، کیا ایسے تم جنرل لڑکاتے رہتے ہو، غریب آدمی ہے، بھلا ہو جائے گا، جاننے والا اپنا ہی بچہ ہے. اب یوں کہنے سے اس کو نوکری دے دی. تو یہ جو اس طرح کی پرائیویٹ انڈیویجول نوکریاں ہوتی ہیں، یہاں جو سفارش کر کے لگوا دیا تو وہ ٹھیک ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں. ولی کی کیا پہچان ہے؟ ولی کی یہ کہ پہچان تو حدیث مبارک میں بیان کی گئی ہے. فرمایا کہ اللہ کے ولی وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، کہ انہیں دیکھ کے خدا یاد آ جائے. اور اس کے علاوہ جو ولی کی پہچان ہے وہ یہی ہے، اس کا عقیدہ درست ہوتا ہے، اس کا عمل درست ہوتا ہے، وہ متقی ہوتا ہے، وہ خدا سے ڈرنے والا ہوتا ہے، وہ شریعت پہ عمل کرنے والا ہوتا ہے، وہ گناہ سے بچنے والا ہوتا ہے، وہ نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں پڑتا، اور وہ لوگوں کا خیر خواہ ہوتا ہے. تو بیسیکلی وہ ساری خوبیاں اور وہ سارے اعمال جو دین کو مطلوب ہیں، جو خدا کو مطلوب ہیں، جو اللہ کو پیارے ہیں، وہ ان کا عامل ہوتا ہے. تو ولی کی جو ہے وہ یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعے کسی ولی کی پہچان ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اولیاء کرام کا فیضان عطا فرمائے، اور ہم نے جو علم سیکھا ہے اسے بھی یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا، علم نافع ملے از پائے علماء. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا.